میں ایک فیکٹری میں معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ تنخواہ اتنی تھی کہ مہینے کا گزر بسر آرام سے ہو جاتا۔ وقت گزرا، مجھے ترقی ملی تو فیکٹری میں مینیجر کی پوسٹ پر آ گیا۔ زندگی پرسکون تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک شخص کا اضافہ ہوا، میری شریک حیات کا، دیکھنے میں نہایت نفیس، خوبصورت، ہر کام کو حسن طریقے سے سر انجام دینے والی کم گو تھی۔ 5 وقت کی نمازی بھی تھی، دین اور دنیا کی سمجھ رکھتی تھی۔ شادی کی پہلی رات میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کرتا میں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سرخ عروسی لباس میں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ سلجھی ہوئی خوبصورت بیوی مل گئی ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما، وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ میں اس کی معصومانہ ادا پر ہنس پڑا۔ بولو حق مہر میں تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے خوشی سے اس کا ہاتھ تھامے پوچھا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہی۔ میں نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ دبایا۔ کیا رات بھر سوچنے کا ارادہ ہے آپ کا بیگم صاحبہ؟ میں ہلکے پھلکے انداز میں بولا اور نیم دراز ہو گیا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی میرا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولی، میں حق مہر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میں نے آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیسی اجازت؟ وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے رات کا کھانا پڑوسیوں کے گھر کھانے کی اجازت دیں۔ انگلیاں مروڑتی وہ بولی تھی، کیونکہ خیریت؟ میں نے پھر پوچھا۔ میں اپنی بیوی کی انوکھی خواہش پر لمحے بھر کو حیران ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے کوئی مہنگا تحفہ مانگے گی، مجھ سے زیور مانگے گی یا پھر مہنگا فون، لیکن وہ تو محض پڑوسیوں کے گھر جا کر کھانے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ میں خاموش ہوا تو وہ دوبارہ بولی، وہ ساتھ والی جو خالہ ہے نا، ان کی بیٹی شمائلہ میری دوست ہے، مجھے اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنا ہوتی ہیں۔ وہ معصومیت سے بولی اور مجھے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگ گئی۔ میں نے اسے دیکھا، سوچا اور مسکرا کر خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، تم چلی جایا کرنا، لیکن جلدی واپس آ جانا ہے۔ میں نے اسے دیکھا، سوچا اور مسکرا کر خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، تم چلی جایا کرنا، لیکن جلدی واپس آ جایا کرنا۔ اوکے انگشت شہادت کی انگلی اٹھا کر میں تحکم سے بولا اور پھر اس کی ناک کو ہلکا سا دبایا۔ آؤچ! احسن کیا کر رہے ہیں؟ ناک مسلتی ہوئی وہ مصنوعی ناراضگی ظاہر کرتی بولی۔ میں ہنس دیا۔ اچھا بابا معاف کر دو، اب نہیں کرتا، کان پکڑتا۔ میں اسے منانے کے انداز میں بولا۔ کچھ ہیل و حجل کے بعد وہ مان گئی۔ اگلی صبح ولیمے کی تقریب کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سسرال آ گیا۔ اس کے چہرے کی چمک دمک دیکھ کر دیکھنے والا اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس کی ہر بات مانتا تھا۔ وہ کہتی ہے اتنی محبت سے تھی کہ میں انکار نہیں کر پاتا تھا۔ وہ پیسوں کا مطالبہ کرتی، میں جھٹ سے بغیر پرس کیے نوٹ نکال کر اسے دے دیتا تو وہ خوشی سے نہال ہو کر بولتی تھی، احسن آپ بہت اچھے، آپ جیسے شوہر کے ہی خواب میں نے دیکھے تھے۔ جھلی کہی کہ ہاتھ جلاتے میں بھی اسے بول دیتا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک چلتا رہا۔ میری بیوی ہمسائے کے گھر بھی بلا ناغہ جایا کرتی تھی۔ عشاء کی نماز بھی وہ شمائلہ کے گھر ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ شروع میں وہ رات کے گہرے ہونے سے پہلے ہی آ جایا کرتی تھی اور آتے ہی وہ سو جایا کرتے تھے۔ میں بھی سوچتا کہ شاید تھک گئی ہے، اس لیے میں بھی اسے سونے دیتا۔ دن گزرتے رہے اور میں بھی اپنی بیوی کے ناز نخرے پہلے دن کی طرح اٹھاتا رہا۔ آفس سے گھر آتا تو وہ مجھے تیار ہوئی گھر میں ہنستی مسکراتی نظر آتی تھی، لیکن یہ سب بھی شروع کے دنوں میں ہی رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے انداز میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ اب کبھی کبھی رات میں انہی کے گھر ہی سو جایا کرتی تھی۔ پھر یہ روز کا معمول رہنے لگا تھا۔ میں بھی اب اپنی بیوی کے بدلے تیور دیکھ کر شک میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ مجھے اکثر اپنی بیوی پر شک ہوتا تھا کہ کہیں وہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی، کہیں وہ شمائلہ کے بھائی کے ساتھ تو نہیں، لیکن میں پھر خود ہی اپنے خیالات کی نفی کر دیتا تھا کہ نہیں وہ تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، سلجھی ہوئی لڑکی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، دھوکہ کیوں دے گی؟ وعدے کے مطابق میں اسے ٹوک بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموش ہی رہا کہ شاید وہ خود ہی چند دن میں ہمسائے کے گھر جانے سے اکتا جائے اور اپنے ہی گھر میں دل لگا لے۔ میری شادی کے پہلے دن سے یہی خواہش تھی کہ وہ میرے ساتھ رات کا کھانا کھائے، لیکن وہ پہلے دن سے ہی ہمسائے کے گھر کھانا کھانے کے لیے جاتی رہی تھی۔ آج مجھے آفس سے چھٹی تھی، اس لیے بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا سوچا۔ میں اسے باہر گھمانے کے لیے لے گیا۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد اور ڈھیروں شاپنگ کے بعد ہم نے کھانا باہر ہی کھایا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ گھر چلتے ہیں تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے حیرانی ہوئی۔ عموماً عورتیں گھومنا پھرنا پسند کرتی ہیں اور مجھے بھی یہی لگا تھا کہ وہ مجھے تھوڑی دیر اور رکنے کا کہے گی، لیکن وہ تو اٹھ کر مجھ سے پہلے ہی ریستوراں سے باہر نکل آئی۔
میں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا۔ سارے راستے وہ اپنے ہاتھ مسلتی ہوئی آئی تھی، بار بار سیٹ بیلٹ کو کھولتی، اتار دیتی اور بند کر دیتی۔ میں سارے راستے اس کی حرکات کو نوٹ کرتا آیا تھا۔ آج وہ مجھے کچھ عجیب سی لگی تھی۔ میں نے دیکھا وہ اب مزید ہی بے چین ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ گاڑی کی رفتار کم کرتے میں نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، مسکرانے کی کوشش کرتی وہ مجھے دیکھ کر بولی۔ اگر تمہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں نا؟ نہیں، ضرورت نہیں۔ ایک دم سے اس کا رنگ ڈاکٹر کے نام پر اڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، لیکن پھر وہ نارمل انداز میں باتیں کرنے لگ گئی۔ میں اس کے اچانک بدلے انداز کو دیکھ کر مزید حیران ہوا تھا۔ گاڑی ڈرائیور کرتے میرے ذہن میں یہی سب چل رہا تھا کہ میری بیوی اچانک سے ایسا کیوں رویہ اختیار کر گئی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیور کر کے ہم گھر پہنچے۔ گاڑی رکتے ہی وہ بغیر میرا انتظار کی تیزی سے اتری اور گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے اچنبے سے اس کی پشت کو دیکھا۔ گاڑی پارک کرتا میں گھر کے اندر آیا۔ مجھے امید تھی کہ دن بھر کی تھکان کے بعد وہ آج ہمسائے کے گھر نہیں جائے گی اور آتے ہی سو جائے گی، لیکن میں اندر آیا تو اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ عام سے حلیے میں کھڑی، چادر کندھے پر ڈال کر باہر کی طرف آ رہی تھی۔ احسن، میں خالہ کی طرف جا رہی ہوں، چادر درست کرتی وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ آج بھی جانا ہے کیا تم نے خالہ کے گھر؟ میں نے حیرانی اور شک بھری نظروں سے پوچھا تو اس کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا۔ عجیب سی نظروں سے اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں شاید شکوہ تھا، سوال کرنے کا شکوہ۔ میں شرمندگی سے محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ دروازے سے پیچھے ہٹ کر میں نے اسے جانے کا راستہ دیا۔ ابھی وہ دروازے کے پاس رکی تھی کہ دروازے کی کنڈی میں اس کی چادر اٹک گئی۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی تھی۔ جلدی سے اس نے چادر نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکال پائے۔ غصے میں آ کر اس نے چادر کھینچ لی۔ میں ترچھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چادر اس کے ہاتھ سے ہٹی تو جو چیز میں نے دیکھی وہ میرے ذہن کو معاف کر گئی۔ اس کے دیکھنے سے پہلے ہی میں نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا تاکہ اسے پتہ نہ چل جائے کہ اس کے ہاتھ میں موجود چیز میں دیکھ چکا ہوں۔ چادر پھٹنے کی آواز پر میں نے نظریں اٹھائے، اسے دیکھا تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، ڈر تھا، پکڑے جانے کا خوف۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا کہ ساتھ والے گھر سے اس کی سہیلی نکلی اور اسے آواز دی، سائمہ آ جاؤ، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مڑی اور گھر سے باہر اس کی دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سوچے میں جھگڑا ذہن لیے کمرے میں آ گیا اور لیٹ گیا۔ سائمہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ کیا مجھے اس چیز کے بارے میں سائمہ سے پوچھنا چاہیے یا مجھے انتظار کرنا چاہیے کہ وہ خود مجھے کچھ بتائے؟ میں ایک بار پھر اس پر شک کر رہا تھا، لیکن میں جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ کب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی ہے۔ میں نے لیٹے لیٹے اس کی پشت کو دیکھا۔ رات کا سارا واقعہ میرے ذہن میں پھر سے تازہ ہونے لگا تھا۔ اس کی پشت کو گھومتا میں سوچے جا رہا تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا وہ کب میرے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ احسن کندھے سے جھنجھوڑ کر اس نے مجھے ہوش دلایا تو میں ہوش میں آیا۔ تم کب کمرے میں آئی؟ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا میں بولا تھا اور اسے دیکھا اس کی آنکھوں کے نیچے اب ہلکے بھی پڑنے لگے تھے۔ شاید وہ شمائلہ کے ساتھ دیر رات تک فلم دیکھتی رہتی ہے یا پھر وہ اس کے بھائی سے ملاقات کے لیے جاتی ہے۔ میں خود ہی نتیجے اخذ کر رہا تھا۔ سر کو جھٹکا دے کر میں نے تمام سوچیں ختم کی اور اپنی بیوی کو سننے پر توجہ دی۔ کب سے کھڑی میں آپ کو آواز دے رہی تھی، آپ کن خیالوں میں گم تھے؟ محسوس بیویوں والے انداز میں وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے وہ بولی تھی۔ میں جواب دینے کے بجائے اسے دیکھتا رہا۔ کیا مجھے سائمہ سے بات کرنی چاہیے؟ اگر وہ برا مان گئی تو؟ احسن کہاں گم ہو گئے پھر سے؟ اب کی بار وہ میرے چہرے کے سامنے چٹکی بجا کر بولی۔ میں دیکھ رہا تھا اب وہ ٹھنڈے مزاج کی ملکہ نہیں تھی۔ وہ اب اکثر ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگ جاتی تھی۔ کچھ نہیں، تم ناشتہ لگاؤ، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ بیڈ سے اٹھتا میں اسے نظر انداز کرتا بولا، کیوں اب بھی مجھے فیکٹری جانا تھا؟ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ وہ روز شمائلہ کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ پہلے کی نسبت میں اب اس کے معاملے میں کافی الرٹ ہو گیا تھا۔ جب وہ جاتی تھی تو اس کے ہاتھ چادر میں لپٹے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آج اپنی بیوی کا راز کھول ہی دوں۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ شادی کے 2 ماہ بعد بھی بلا ناغہ شمائلہ کے ہاں کیوں جاتی تھی۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ شام ہوئی تو میں اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے کھانا دینے کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی اور میں سست روئی سے کھانا کھاتا رہا۔ میری سست رفتاری کو دیکھتے ہوئے بار بار باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی باہر کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ بہرحال میں کھانا کھاتا رہا اور وہ بیٹھی رہی۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ غصے سے بولی، احسن کیا مسئلہ ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ میں کب سے دیکھ رہی ہوں آپ ایک لقمے کو چبانے میں اتنا وقت لے رہے ہیں۔ بول دیں اگر نہیں کھانا تو میرا وقت
मत ज़ाया करें। वो गुस्से से बोल रही थी और मैं हक दक हाथ में नवाला लिए उसे देखता रहा। मैं खाने की ट्रे परे रखता और उसके पास आया। मेरे पास बैठने से तुम्हारा वक्त ज़ाया होता है? सवालिया नज़रों से मैंने उससे पूछा। नहीं नहीं एहसन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि मेरी इशा कज़ा हो रही है, शमाइला मेरा इंतज़ार करती होगी। बात को समेटती वो बोली थी। तो आज नहीं जाओ ना, उनके घर यही रहो, नमाज भी यही पढ़ लो। मैंने अपनी बीवी का रद्द अमल देखने के लिए कहा और उसे बाजू से पकड़ा। नहीं एहसन, मेरा जाना ज़रूरी है। समझे बात को, अपना बाजू छुड़वा कर मुझे फासले और होती हुई बोली थी। मैंने देखा कि न जाने की बात पर उसका रंग एकदम से जर्द हुआ था। वो एकदम से मुझे परेशान और घबराई हुई नजर आई। लेकिन नहीं, आज नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं भी जिद्दी अंदाज में बोला था कि वो कुछ उगलेगी, लेकिन वो झगड़ा करना शुरू हो गई। जानती थी मैं कि आप अपनी बात से मुकर जाएंगे। 1-2 माह बाद आप मुझे मना कर देंगे। जाने से झूठे हैं, आपने धोखा दिया, आपने मुझे वादा करके फिर गए अपनी बात से। आप एकदम से, वो जैसे अपनी जान छुड़वाने के अंदाज में बोली थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ। मोहल्ले वालों का सोचकर मैंने इसको खामोश करवाया और जाने की इजाज़त दे दी। मेरी इजाज़त देते ही वो दूसरे कमरे में गई। मैं भी दिए पाँव उसके पीछे पीछे गया और दरवाजे की ओर से झांका। वो अलमारी से कुछ निकाल रही थी। मैंने देखा ये वही चीज़ थी। उसने उस चीज़ को अपनी चादर में छुपाकर अलमारी में बंद कर दी। मैं जल्दी से दोबारा दूसरे कमरे में आ गया। वो घर से बाहर निकली तो मैं फौरन दूसरे कमरे में गया और अलमारी खोली। कपड़े टटोलने के बाद मुझे वो चीज मिल गई। इंजेक्शन देखकर मेरे हाथ एकदम से कांपे थे। यकीनी से मैंने इंजेक्शन को अपनी नजरों के सामने करते देखा। मेरा सर एकदम से दुखने लगा था। मैं इंजेक्शन दोबारा जगह पर रखता कमरे में आ गया और सोचने लगा कि मेरी बीवी के पास ये इंजेक्शन कहाँ से आए। सोच सोच कर मेरे दिमाग की रगें फटने को आन पहुंची थी। वो तो ना ही डॉक्टर है, ना किसी अस्पताल में नौकरी करती है कि उसके पास ये इंजेक्शन हो। तो ये इंजेक्शन उसके पास कहाँ से आए? अगली सुबह मेरी बीवी का मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। फैक्ट्री से भी लेट हो रहा था, लेकिन बैठा रहा, उसका इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर बाद शमाइला का भाई मेरी बीवी को पकड़े डुप्लीकेट चाबी से, जो साइमा के पास ही होती थी, उसे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसे यकीन था कि मैं फैक्ट्री जा चुका होऊंगा। जब भी वो साइमा को छोड़ने आज खुद आया था। मुझे सीन में बैठा देखकर उसका रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद हो गया था। मैंने एक नज़र उसके हाथ अपनी बीवी के कंधों पर देखे और एक नज़र मैंने अपनी बीवी के हुलिये पर डाली। मेरा शक मजीद गहरा हुआ। वो थकी थकी मुलझे कपड़ों में बिखरे बालों में उसके साथ खड़ी थी। अरे भाई, आप अभी तक गए नहीं? मुझे तो लगा आप चले गए होंगे। नहीं, मैं साइमा का इंतज़ार कर रहा था। तुम क्यों आज उसके साथ आए? साथ ही मैंने सवाल दागा और उसके चेहरे के तासरात देखे। वो मजीद बुखला गया था। वो भाई, वो पुरतोड़ रहा था। वो भाई, उनकी तबीयत नहीं थी ठीक, तो मैं ले आया घर। क्यों, उसे क्या हुआ? मैंने बैठे बैठे ही सवाल पूछा, क्योंकि मुझे मेरी बीवी से नफरत सी महसूस हो रही थी। वो भाई, उनके सर में दर्द था। वो मेरी बीवी को कुर्सी पर बिठाता बोल रहा था। मेरी बीवी मुकम्मल होश से बेगाना लगती थी। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। कुर्सी से उठते मैंने उसके हाथ अपनी बीवी के कंधे से हटाए और उसे सहारा देकर उठाया। मेरा खुश्क रवैया देखकर वो लड़का वहां रुका नहीं, चला गया था। शायद उसे पता चल गया कि मुझे इन दोनों पर शक है। मैं बीवी को लेकर कमरे में आया और उसे बेड पर लिटा दिया। मेरा खुद अब फैक्ट्री जाने को जी नहीं चाह रहा था, इसलिए कपड़े बदलता मैं सहन में आकर बैठ गया। बस बहुत हो गया, आज मैं अपनी बीवी से बात करके ही रहूंगा। मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे हर बात का जवाब देना होगा। आज बहुत हो गया। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अब इसलिए मैंने सोच लिया था कि अपनी बीवी से आज 2 टोक अंदाज में बात करूंगा। आखिर वो चाहती क्या है? अगर उसे शमाइला का भाई पसंद था तो मुझसे शादी क्यों की उसने? वो इंजेक्शन लेकर शमाइला के घर क्यों जाती थी? सब सवालात मेरे जहन में गर्दिश करने लगे थे। शाम को मेरी बीवी उठी और सीधा वॉशरूम चली गई। मैं सहन में बैठा उसे देख रहा था। कुछ मिनटों बाद वो कपड़े तब्दील करके बाहर निकली तो तरोताज़ा लग रही थी, जैसे मेरे आने से पहले लगती थी। कमरे से बाहर निकलकर वो सहन के साथ बने किचन में आ गई। उसने मुझे अब भी नहीं देखा था। किचन में आकर उसने चाय बनाई तो मैं बोला, 1 कप चाय मुझे भी दे दो। मेरे अचानक बोलने से वो डर गई थी। दूध डालते डालते उसके हाथ कांपे और दूध छलक कर उसके हाथ पर गिर गया। हाथ साफ करते उसने मुझे देखा। उसका रंग जर्द हो रहा था। आपका भाई सेहन में आती वो बोली थी। थोड़ी देर पहले की ताजगी अब उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। मैं आज फैक्ट्री नहीं गया। बोलते बोलते मैं उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देख रहा। कक क्यों, आप फैक्ट्री क्यों नहीं गए? वो बुखलाई हुई बोली थी। बस यूं ही। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैंने पहला सवाल किया और रुका।
میری طبیعت؟ وہ سوچنے کے انداز میں بولی، ہاں تمہاری طبیعت، شمائلہ کا بھائی کہہ رہا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے تمہیں چھوڑنے آیا ہے۔ میری بیوی کا رنگ شمائلہ کے بھائی کے نام سے فک ہوا تھا، لیکن وہ خود کو ایک لمحے میں نارمل کرتی بولی، ہاں ہاں میرے سر میں درد تھا اس لیے بس، کہتے ساتھ ہی وہ مڑ گئی۔ اچھا وہ انجیکشن؟ میں نے دوبارہ سوال پوچھا انجیکشن کے نام پر۔ میں نے اس کی پشت کو غور سے دیکھا، مجھے لگا جیسے وہ اب مکمل طور پر بدخواص ہو چکی ہے اور اب مکمل سچ بتا دے گی۔ ہاں وہ انجیکشن، وہ تو خالہ کے لیے ہے نا، ان کی کمر میں درد رہتا اس لیے میں لے کر جاتی ہوں۔ مجھے دیکھتے وہ بولی تھی، اس کے جھوٹ میں بھی کتنی صفائی تھی۔ اچھا تو تمہیں انجیکشن لگانا آتا ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ ہاں امی کو انسولین کا انجیکشن میں ہی تو لگاتی تھی، عام سے انداز میں وہ بولی تھی۔ صحیح صحیح، میں سر ہلاتا بولا، اگر آپ کی تفتیش ختم ہو گئی ہو تو احسن، اب میں جا کر چائے بنا لوں۔ وہ جان گئی تھی کہ اس پر شک کر رہا ہوں۔ ایک دن میری بیوی خالہ کے گھر جانے کے لیے باہر نکلی تو میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہولیا دیے پاؤں اس کے پیچھے چلتا چلتا آیا اور اسے نظریں بچا کر میں خالہ کے گھر میں داخل ہو گیا اور اسی کمرے میں چلا گیا جہاں وہ اور شمائلہ بیٹھا کرتی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا، وہاں جہاں سے میری بیوی مجھے دیکھ نہ سکے۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا اپنی بیوی کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی اپنی دوست شمائلہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں سانس روک کر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آتے شمائلہ سے میری بیوی بے صبری سے بولی، جلدی کرو شمائلہ، وہ چیز مجھے دو، صبح سے میں انتظار کر رہی تھی۔ ہاں ہاں اچھا دیتی ہوں، صبر تو کرو شمائلہ ہنستے ہوئے بولی اور دراز کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دیکھا وہ دراز کے ساتھ بچھے پلنگ پر پڑے تکیے کے نیچے سے چھوٹی سی چابی نکال رہی تھی۔ میں نے تعجب سے چابی کو دیکھا، اب تو بیٹھے بیٹھے میرے بھی پاؤں تھکنے لگے تھے۔ دروازے کا تالا کھول کر شمائلہ نے کچھ عجیب سی چیز نکالی، اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیوی نے ہاتھ میں پکڑا انجیکشن اسے دیا تو شمائلہ نے وہ چیز اس میں ڈال کر میری بیوی کو دے دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دونوں کیا کر رہی تھی، بے یقینی کی کیفیت میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بہت سلجھی ہوئی 5 وقت کی نمازی تھی، تو پھر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ اسے کس نے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا؟ مجھے اب سمجھ آنے لگا تھا، وہی بیٹھے بیٹھے میں نے اپنی بیوی کو تمام ثبوتوں کے ساتھ پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ میں دھوکے کا شکار ہوا تھا، مجھے استعمال کیا گیا۔ اس گھٹیا کام کے لیے مجھے غصہ آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، لیکن میں ضبط کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی شمائلہ کے ساتھ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلے گئی۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور دیکھا دوسرے کمرے سے بھی بہت سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نظر بچاتا خالہ کے گھر سے باہر نکلا، پسینے میں شرابور اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ میں بمشکل چند قدم کا فاصلہ طے کرتا اپنے گھر آیا۔ مجھے بس صحیح وقت کا انتظار تھا، مجھے زیادہ دن انتظار نہیں کرنا پڑا اور مجھے موقع مل گیا۔ میں نے فیکٹری سے ہی اپنی بیوی کو آج لیٹ گھر آنے کا فون کر دیا تاکہ وہ خالہ کے گھر چلی جائے۔ شام کو میں اپنی بیوی کے آنے سے پہلے ہی خالہ کے گھر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو خالہ نے دروازہ کھولا۔ مجھے خالہ نے عجیب نظروں سے دیکھا، ان کی نظریں مجھے میرے اندر تک جھانکتی محسوس ہوئی۔ خالہ میں اندر آ جاؤ، میں نے اندر آنے کی اجازت لی تو انہوں نے راستہ چھوڑ دیا تو میں اندر چلا آیا۔ شکر کہ مجھے شمائلہ نے نہیں دیکھا۔ کہو بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کرسی پر بیٹھتی وہ بولی تھی، مجھے سائمہ نے بتایا تھا کہ آپ کی کمر میں تکلیف رہتی ہے اور وہ آپ کو انجیکشن لگانے آتی ہے، اس لیے آج سوچا کہ اپنی خالہ کا پتہ کر لو۔ میں نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے جواب دیا۔ انجیکشن کا سن کر خالہ کے بھی چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ خالہ کے چہرے کا رنگ دیکھ کر مجھ پر ایک اور راز آشکار ہوا جو مجھے اندر تک ہلا گیا تھا، مطلب خالہ بھی۔ مجھے اپنے ارد گرد خطرہ محسوس ہوا تھا۔ ہاں بیٹا کیا بتاؤں، بڑی تکلیف رہتی ہے کمر میں، بوڑھی ہڈیوں میں طاقت اب ختم ہو گئی ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھے خالہ تکلیف سے بولی تھی، ٹھیک کہا خالہ، اپنے بڑھاپے میں انسان رہ جاتا ہے۔ ہاں بیٹا، خالہ ایک گلاس پانی پلا دیں؟ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے کہ میں خالہ کو پانی لینے بھیج دیا۔ خالہ جیسے ہی کچن میں گئی میں جلدی سے اٹھا اور کمرے میں آ گیا۔ تمام چیزیں کمرے میں رکھ کر میں خالہ سے پہلے ہی باہر آ کر بیٹھ گیا اور صحن میں پڑے پودوں کو دیکھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں خالہ سے اجازت لے کر ان کے گھر سے باہر نکل گیا اور اپنے گھر جانے کے بجائے گھر سے تھوڑا دور ایک دکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ رات ہوئی، میں نے دور سے دیکھا کہ میری بیوی میرے گھر سے نکل کر شمائلہ کے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ مجھے اب بس پورا راز کھل جانے کا انتظار تھا۔ پریشانی اور انتظار کی وجہ سے اب میرے سر میں بھی شدید درد ہونے لگا تھا۔ میری بیوی گھر کے اندر داخل ہوئی اور شمائلہ کے ساتھ کمرے میں چلے گئی۔ شمائلہ جلدی کرو، مجھے وہ چیز دو، صبح سے مجھے اس کی اتنی طلب ہو رہی تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور ہاں سنو، آج نئے طریقے سے بھی ٹرائی کریں گے۔
میری بیوی خوشی سے بول رہی تھی، ویسے یار کیا پلان تھا تمہارا؟ کس طرح سے ہم لوگ اپنے ساتھ باقی سب کو بھی اس نشے پر لگاتے گئے اور دیکھو اب ہمیں اچھا خاصا منافع بھی ہوتا ہے۔ پہلے ایک محلے میں گئے، وہاں ایک احسن جیسا بے وقوف شخص پھنسایا اور وہاں خوب عیش کی، اور اب یہاں خود احسن ہی ہمارے جال میں پھنس گیا۔ یقین کرو جب وہ کہتا ہے کہ میری بیوی بہت پرہیزگار تو میری ہنسی نہیں رک رہی ہوتی، بہت مشکل سے میں خود کی ہنسی روکتی ہوں۔ ہاں احسن کو پھنسانے کا پلان بھی تو میرا تھا نا۔ ویسے بھی کون بے وقوف ہوگا جو زبردست آفر ٹکرائے گا؟ نہ احسن کے ماں باپ، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں، ورنہ تمہارے ماں باپ کیا تمہیں روز یہاں آنے دیتے؟ جانتی بھی ہو کہ اس طرح میں کالج میں تمہارے لیے یہ نشہ لے کر آتی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تو شکر کرتی ہوں کہ تم نے صحیح وقت پر مجھے احسن سے حق مہر کا مشورہ دیا، ورنہ اس نشے کے بغیر میں تو مر ہی جاتی۔ انجیکشن بازو میں لگاتی وہ بولی تھی، اس محلے کی بھی بہت سی لڑکیاں مجھ سے یہ نشہ لے کر جاتی ہیں، یہاں بھی اچھا کام چل رہا ہے ہمارا، ہے نا؟ اب کی بار شمائلہ بولی۔ میرا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، اس لیے اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا میں شمائلہ کے گھر کی طرف آیا۔ میرے وہاں پہنچنے پر سب الرٹ ہو گئے اور دروازے کے پاس آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، کھولو دروازہ۔ اندر سے خالہ کی آواز آ رہی ہوں، 1 منٹ۔ جیسے خالہ نے دروازہ کھولا پولیس جلدی سے گھر میں گھسی اور کمروں میں پھیل گئی۔ دونوں کمرے میں لڑکیاں نشے کے زیر اثر گری پڑی تھی۔ میں بھی سیدھا اسی کمرے میں آیا جہاں میری بیوی بیٹھی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو شمائلہ اور سائمہ دونوں ہڑبڑا گئی۔ مجھے دیکھ کر تو سائمہ کا رنگ فک ہو گیا۔ میں آگے بڑھا اور پردے پیچھے پڑا، موبائل پکڑ لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاں تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرا استعمال کیا اس کام کے لیے۔ شمائلہ نے میرے پیچھے پولیس کو اندر آتے دیکھا تو بھاگنا چاہا، لیکن لیڈی کانسٹیبل نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک تھپڑ گال پر مارا۔ کیا تم نے ایسا؟ ہاں کیوں کیا؟ میرا استعمال میں غصے میں کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔